شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت چشم میں خوش آمدید۔ میرا نام نادیہ مسرور ہے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے اردو سبق 3 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایتیں، صفحہ نمبر 12۔ حصہ دوم میں آج ہم کتاب اور کاپی میں کیے جانے والے کام کے بارے میں بات کریں گے۔ حصہ اول میں ہم نے اس کی پڑھائی اور وضاحت کی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ پیارے بچوں اب چلتے ہیں سبق نمبر 3 کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، نمبر شمار، گھر کا کام اور ڈیٹ یعنی مورخہ لکھنا ہے۔ پھر آپ نے مارکر سے لکھنا ہے سبق نمبر 3 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایتیں، صفحہ نمبر 12۔ پہلے ہم فہرست کریں گے۔ آپ نے فہرست کی ہیڈنگ دینی ہے، نمبر لگانے ہیں مارکر سے۔ سب سے پہلے ہے الفاظ معنی 13، مختصر سوالات جوابات 7، تفصیلی سوال جواب 1، الفاظ جملے 7، اسم عام الگ کریں 4۔ اس کے ختم ہوتے ہی بچوں آپ نے اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو بچے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سوال نمبر 1، الفاظ معنی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے پینسل سے۔ اس کے بعد نمبر شمار، گھر کا کام، مورخہ یعنی ڈیٹ لکھنی ہے۔ اس کے بعد بالکل سینٹر میں لائن لگانی ہے اور مارکر سے الفاظ معنی وہ آپ کے ہیں ٹوٹل 13۔ پھر آپ نے نمبر لگانے ہیں 13 تک۔ پہلا ہے آپ کا حاذق۔ حاذق کے 2 مطلب ہیں، دانا، ماہر۔ دوسرا ہے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا۔ باطن، چھپا ہوا حصہ۔ واویلا، شور مچانا، رونا۔ ترش رو، بد مزاج۔ آسودگی، سکون، چین۔ دبدبا، روب۔ خواص، خاص لوگ۔ حمایت، تائید۔ گوشہ، کونا۔ مخلص، سچا، سلوتری، جانوروں کا ڈاکٹر۔ اہلیت، قابلیت۔ پیارے بچوں یہیں پہ ہمارے الفاظ معنی ختم ہوتے ہیں۔ اب اس کے نیچے آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کر دینی ہے۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں مختصر سوالات جوابات کی طرف، جو کہ ہیں 7 یعنی 7۔ سب سے پہلے آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے، پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوال 2 مختصر سوالات جوابات۔ پہلا سوال ہے بھوک رکھ کر کھانا سے کیا مراد ہے؟ جواب، بھوک رکھ کر کھانے سے مراد پیٹ بھر کر نہ کھانا۔ یہ ختم ہوتا ہے، ختم ہوتے ہی اس کے نیچے آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پہلی حکایت میں کون سی حکمت کی بات بتائی گئی ہے؟ جواب، جب تک بہت بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ پیٹ بھرے تھوڑی بھوک رکھتے ہوئے ہاتھ کھینچ لینے چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔ اس کے ختم ہوتے ہی فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دوسری حکایت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب، عافیت کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس کے ختم ہوتے ہی فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ سوال نمبر 4، حاتم نے کس اعتبار سے لکڑہارے کو اپنے سے زیادہ باہمت قرار دیا؟ جواب،
لکڑہارے نے مفت کی روٹی کھانے سے اپنے دست و بازو کی کمائی کا کھانا پسند کیا۔ اسی اعتبار سے حاتم طائی نے اسے زیادہ باہمت قرار دیا۔ اصلی شرافت اور ہمت اپنے دست و بازو کی کمائی میں ہے۔ یہ بھی ختم ہو گیا، اس کے نیچے بھی فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ چوتھی حکایت میں ضرورت مند شخص مالدار آدمی کو دیکھ کر واپس کیوں چلا گیا؟ جواب: مالدار شخص منہ پھلائے بیٹھا تھا اور بہت غصے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس لیے حاجت مند کو برا لگا اور وہ ضرورت بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ یہ یہاں پر کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے، 5ویں حکایت میں کون سی حکمت کی بات بتائی گئی ہے؟ جواب: سیاہ گوش عقل مند تھا، اس نے صحیح کہا، شیر کی دوستی آگ جیسی ہے کہ اگر آتش پرست 100 سال بھی آگ کی پوجا کرے مگر 1 منٹ کے لیے بھی آگ میں گر جائے تو وہ اسے جلا دے گی، یعنی فطرت نہیں بدلتی۔ اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں آخری سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7، نااہل شخص کو ذمہ داری سونپنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب: ہر آدمی ہر کام کا اہل نہیں ہوتا، کام سپرد کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اگر انسانوں کے ڈاکٹر کے بجائے جانوروں کے ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے تو وہ ڈاکٹر اپنی قابلیت کے مطابق علاج کرے گا جو نقصان دہ ہوگا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے مختصر سوالات جوابات ختم ہوتے ہیں، اس کے نیچے بھی فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں تفصیلی سوال جواب کی طرف، جو کہ آپ کا 1 ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ نمبر شمار، گھر کا کام، مورخہ۔ پھر مارکر سے آپ نے لکھنا ہے سوال 3، تفصیلی سوال جواب 1۔ اب سوال ہے آپ کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی ان حکایتوں سے کون سی اہم باتیں اجاگر ہوتی ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ اب جواب ہے، اب جواب آپ کا پوائنٹس میں ہے۔ نمبر 1، بھوک لگنے پر کھانا کھاؤ اور تھوڑی سی بھوک چھوڑ کر ہاتھ روک لینا اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ نمبر 2، عافیت کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ نمبر 3، اصلی شرافت اور بہادری اپنی محنت کی کمائی میں ہے۔ نمبر 4، ضرورت مند کی ضرورت کو خندہ پیشانی سے پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے سے اعلیٰ مرتبے والے لوگوں سے فاصلہ رکھ کر ملنا چاہیے۔ نمبر 6، کام سپرد کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہیں پہ ہمارا تفصیلی سوال ختم ہوتا ہے، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ سوال نمبر 4، الفاظ جملے کے لیے ہم پیج ریڈی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ سب سے پہلے آپ نے پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ نمبر شمار، گھر کا کام، مورخہ۔ سوال نمبر 4 آپ نے لکھنا ہے مارکر سے۔ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے، نہ بہت تنگ نہ بہت کھلی۔ پھر آپ نے ایک سائڈ پہ لکھنا ہے الفاظ، دوسری سائڈ پہ لکھنے ہیں جملے۔ پھر آپ نے نمبر لگانا ہے 1۔ پہلا ہے
कपकपी तारी होना। जुमला है सर्दी की वजह से उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। दूसरा है तबीयत मुकद्दर होना। ज़्यादा खाने से तबीयत मुकद्दर हो जाती है। तीसरा है दस्तो बाजू। असली शराफत अपने दस्तो बाजू की कमाई में है। चौथा मुंह फुलाना। वालिद की डांट सुनकर अली का मुंह फूल गया। पांचवा खिलअत बख्शना। बादशाह ने खुश होकर अक्लमंद वज़ीर को खिलअत फ़ाखरा बख्श दी। छठा सौंप देना। बाप ने अपनी जिम्मेदारियां जवान बेटे को सौंप दी। सातवां आफियत। हमें हर काम में अल्लाह से खैर और आफियत मांगनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारे अल्फाज जुमले ख़त्म होते हैं। इसके नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। अब चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। सवाल नंबर 5 है, इसमें आम अलग करके लिखें। या आपने मार्कर से लिखना है इसमें आम या इसमें नकरा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें आम को इसमें नकरा भी कहते हैं। अब आपने बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लगाने हैं 7 तक। एक साइड पे आपने लिखना है मार्कर से इसमें ख़ास और दूसरी साइड पे लिखना है इसमें आम। अब इसमें ख़ास जो है ये हमें बुक में दिए गए हैं। पहला है अरब, अजम, हातिम, सादी। अब इसमें आम कौन से हैं? हकीम, सलोत्री, कश्ती, दरिया, जंगल, लकड़हारा, खादिम। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा काम ख़त्म होता है। इसके नीचे आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारे सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। नई क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।